طاہر ملک صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ فاروق ستار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے دستبردار ہم ہوئے تو بھائی ہم صدقے میں معیار بنا رہے ہیں پھر جو بھی بنے گا، آپ ہوئے کیوں ہیں دستبردار؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، سیاست آپ جو بھی کرتے ہیں الٹیمیٹلی آپ الیکشن کے لیے کرتے ہیں، الیکشنز میں آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ نے جیتنا ہے، تو اگر آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے وجود سے انحراف کر رہے ہیں، جو آپ کا فنڈامنٹل جو آپ کا سارا جو پولیٹیکل پروسیس ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے اس کا سارا مقصد یہ ہے نا کہ اقتدار لینا اور اپنا جو منشور ہے اس کے مطابق چلنا۔ میں جو سمجھتا ہوں میری جو سمجھ آ رہی ہے وہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ جو ان کا سارے تینوں دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں، اس سے ایک اندر سے اختلاف بھی ہے، ایک احتجاج ہوا ہے، ایک اعتراض ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو زبان انہوں نے استعمال کی، جو واقعات بتائے، جو الزامات لگائے وہ اتنے سنگین ہیں، اتنے عجیب و غریب ہیں، اور آپ کو لگا کہ 12 گھنٹے میں ساری صلح ہوگی، ساری انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تو ایک تو ووٹر بڑا کنفیوز ہوا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوسرا کہ ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ جو کنفیوژن ہے ووٹر کے اندر اور پارٹی کا جو گیپ آیا ہے، اس کو انہوں نے کنورٹ کیا ہمدردی کے ووٹ میں، سمپتھی کے ووٹ میں، کہ جی ہم تو بہت بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں، 70 ہماری یو سی کھا گئے، لہذا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر مزے کی بات یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب سے معاف کریں جو ہمارے ساتھ پہلے موجود تھے ایم کیو ایم کے لیڈر، نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے ابھی، خیر وسیم اختر صاحب، جی ان سے ہم پوچھ رہے تھے کہ بھائی جس وقت حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں، الیکشن کمیشن نے جب نیا وہ بنایا، آپ نے اعتراضات اس وقت کیوں نہیں اٹھائے جو آپ کے پاس ایک لیگلی ٹائم موجود تھا؟ اس پر انہوں نے کہا جی ہم نے بعد میں چونکہ اٹھا دیے تو لکھ بھی دیا الیکشن کمیشن کو، تو پھر کیا ہو گیا، پھر انہوں نے کیوں کروا دیے؟ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے لگا کہ انہوں نے موجودہ پالیٹکس یہ سوچی ہے کہ بجائے ہم الیکشن میں جا کے ایک پور رزلٹ لیں، ہم مظلومیت کے ساتھ جاتے ہیں، سمپتھی کا ووٹ لے کے اگریسولی آتے ہیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ ان کو غور کریں تو خالد مقبول صاحب وہ دی فیس نہیں ہے ایم کیو ایم کا، جو فیسز ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے لیفٹ رائٹ پہ کون لوگ آئے ہیں، آپ اگر دیکھیں مصطفیٰ اپنا کمال نظر آئے ہیں، فاروق ستار نظر آئے ہیں، وہ اس لیے کہ دے آر دی فیسز۔ اب ان کو پارٹی نہیں تھی، ان کے پاس فیسز نہیں تھے، اور مجھے لگا کہ اب انہوں نے فوراً اس جو سمپتھی کا ووٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے جو فکرہ بڑا اچھا یوز کیا کہ انہوں نے کہا اب آپ کہاں جائیں گے، ان کا ہم سڑکوں پہ جائیں گے، تو یہ سمپتھی سے پھر اگریشن کی طرف جائیں گے، اگریسو ہوں گے۔ اور وہ صبح مجھے قاضی صاحب کا فکرہ یاد آ گیا، یہ پاکستان کی شاید ایک ایسی پولیٹیکل فورس ہے جو اپوزیشن میں بھی رہتی ہے اور حکومت میں بھی رہتی ہے۔ بیورو چیف کراچی عمران احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں۔ عمران صاحب آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ آپ ویسے کل بات ہوئی تھی تو تب تک تو رابطہ کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا اور ممکن تھا کہ شاید عین موقع کے اوپر ایم کیو ایم فیصلہ کر لیں انتخابات میں جانے کا، کیوں فیصلہ نہیں کیا گیا؟ اس کی کوئی خاص سمجھ نہیں کسی کو آ رہی سوائے اس کے کہ جو ان کے مخالف الزام لگا رہے ہیں کہ ہارنے کا ڈر تھا۔ دیکھیں ہارنے کا تو ڈر تھا، دوسرے یہ تھی کہ ان کو آخری وقت تک یہ یقین دہانی کرائی جاتی رہی کہ جی الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ اس یقین دہانی یا اس آسرے پر انہوں نے کوئی اپنی سرگرمی جاری نہیں رکھی، اور یہ جو آسرے تھے کافی عرصے سے دیے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے جب ان کا ایک معاہدہ ہوا پی ڈی ایم سے، اور جو مارچ 2022 میں کہ میئر کے اختیارات 140 ہے جو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمل درآمد ہوگا، وہ اور یہ آپ کے جو حلقہ بندیوں کا مسئلہ تھا، یہ 1 مہینے کے اندر حل کرنے تھے۔ اس میں میں کہوں گا کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے، جس نے 2 وزارتیں تو لے لی، لیکن اس وقت انہوں نے یہ نہیں کیا جس وقت معاہدہ کر رہے تھے کہ پہلے اپنے مطالبات پورے منواتے، اس کے بعد معاہدہ کرتے۔ جو معاہدوں کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور کافی یہ چیز عام ہے کہ زرداری صاحب کا مشہور مقولہ ہے کہ جی معاہدے جو ہیں وہ حدیث یا قرآن نہیں ہوتے جو اس میں تبدیلی نہ آ سکے۔ تو یہ جو آخری وقت میں ان کو جب یقین ہو گیا، جب بتا دیا گیا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہو رہے، تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ یو سی لیول تک یا بالکل گراس روٹ لیول پر اپنی تیاری کرتے۔ انہوں نے اسی آسرے میں رہے، نہ انہوں نے کوئی رابطہ مہم چلائی، نہ انہوں نے کوئی ریلی نکالی۔ یہ جو آپ عمران لوگوں کے پاس گئے، جو تسلیاں دی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی، یہ وفاق اور پیپلز پارٹی دونوں کی طرف سے دی۔ آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی نے لیٹر بھی لکھے الیکشن کمیشن کو، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا۔ ان کو یقین تھا، شاید پیپلز پارٹی کو بھی یقین تھا کہ ان کا خط ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، لیکن نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ الیکشن ہو گئے۔ تو ان کو جمعے کی رات تک یہ یقین دہانی کرائی گئی
گورنر کی طرف سے بھی صحیح کہ جی فیڈرل گورنمنٹ سے وزیر اعلیٰ رابطے میں تھے، آصف علی زرداری صاحب رابطے میں تھے اور وہ یقین دہانیاں کرا رہے تھے، لیکن یہ یقین دہانیاں صرف زبانی جمع خرچ تک رہیں. وہ یقین دہانیوں کا ویسے یہ بھی ہے نا سر عمران صاحب، اب کام الیکشن کمیشن کا ہے، ان کے بہاف کے اوپر وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی ان کو ایشورنسز دے رہی تھی. نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید الیکشن کمیشن اس چیز کو ایکسپٹ کر لے گا، اور اسی شام جو ہے فروغ نسیم صاحب نے، جو سینیٹر بھی ہیں MQM کے اور ایک قانون دان بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس طرح کے خطوط یا جو خط لکھا ہے اس حوالے سے 10(1) کے حوالے سے، دستبرداری کے حوالے سے، اس خط کو مسترد کرنے کی اس کی قانونی جو حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ بھی مسترد کر دی گئی، اس کو بھی نہیں سنا گیا. پھر یہ جو پھر MQM لندن جو کر رہی تھی کہ جی ہڑتال ہو جائے گی، ان کی ہڑتال کا ایز سچ کوئی یہاں پر نظر نہیں آیا، امپیکٹ نہیں اس کا آیا. کہ اگر آپ ابھی کیا معاملہ چل رہا ہے عمران صاحب؟ بائیکاٹ تو انہوں نے کچھ عرصے پہلے بھی کیا تھا. ابھی جو جن پارٹیز نے کنٹیسٹ کیا ہے الیکشن، اس وقت کیا اگر ہم کہیں کہ میئر کے لیے کون اس وقت زیادہ فیورٹ جا رہا ہے اور لیڈ میں ہے کراچی؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہے آپ کی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی بینیفیشری کراچی، حیدرآباد اور شہری علاقوں میں وہ پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک. پیپلز پارٹی نے جو دیہی علاقے ہیں، کراچی کے نواحی علاقے جنہیں آپ کہہ لیں، حیدرآباد کے، ان کو اس میں شامل کر لی. شہر کی آبادی اور ان کے جو آبادی جہاں پہ 70,000 ہونی تھی، وہاں پہ انہوں نے کہیں پہ چھوٹی یوسی بنا دی، کہیں پہ بڑی یوسی. جو اعتراض ہے، اچھا یہ اعتراض صرف MQM کا نہیں ہے، جماعت اسلامی کو بھی اس پہ اعتراض ہے، لیکن وہ بضد رہے اور اختلاف برا اختلاف انہوں نے اس پر اتنی دھیان نہیں دیا، بجائے اس کے اختلاف کرتے اور اس کو درست کرنے کی کوشش میں ساتھ دیتے، انہوں نے الیکشن لڑنے کو ترجیح دی. ابھی دیکھیں یہ بہت گراؤنڈ لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں، کونسلر لیول پہ، تو اس کے نتائج آنے میں ابھی وقت لگ رہا ہے. ابھی لیکن اوورآل آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سب سے زیادہ جو جی عمران سے پورا کر لیں، پولنگ اسٹیشن کی سطح پر اور پولنگ بوتھ کی سطح پر رزلٹ آ رہے ہیں، جس پر آپ ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف یا تحریک لبیک پاکستان، اس کے بٹ آل ان آل جو سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. طاہر ملک صاحب، الیکشن کمیشن نے ان ادر ورڈز جو عمران صاحب بھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ساتھ دیا ہے پیپلز پارٹی کا کہ سندھ تو آپ کے پاس رہتا ہے، یہ دو جو آپ کے پاس نہیں تھے ہوتے. چلیں یہ بھی آپ کو ذرا پکے گا. میں تو عمران سے یہی پوچھ رہا تھا. عمران میرے دو کویشچن ہیں آپ کے لیے. ایک تو اس کا پیپلز پارٹی نے یہ کوئی پلان کا حصہ تھا کہ پہلے آپ ان کو ہوپ دے دیں، امید دے دیں، اور بالکل لاسٹ ٹائم پہ آپ نہ وہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں نہ پیچھے کی طرف جا سکتے ہیں. اور نمبر دو اس کے ساتھ جو میں کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ سے، اس گیپ سے پیپلز پارٹی ان ہو جائے گی حیدرآباد اور کراچی کے بلدیاتی سسٹم میں؟ یہ آسانی ان کے لیے پیدا ہو گئی ہے؟ طاہر ملک صاحب، پیپلز پارٹی کی شدید خواہش تھی کہ MQM الیکشن لڑے. آپ نے اگر کل بیانات دیکھے، جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بھی اپیل کی تھی MQM سے کہ الیکشن لڑے. اس کے پیچھے جو سیاسی حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ MQM کے کھڑے ہونے سے جماعت اسلامی، اور وہ تو تیاری بھی تھی MQM کی، یہ بات سب کو پتا تھی. بہرحال سیاست ہے اور کھیل رہے تھے سیاست. پیپلز پارٹی ہمیشہ سیاست کے بہت اچھے پتے کھیلتی ہے. ان کو یہ اندازہ تھا کہ MQM گراؤنڈ لیول تک اپنے کارکنوں کو، اپنے عملے کو، کیونکہ 7,000 پولنگ اسٹیشن تھے، اس میں ہزاروں آپ کو لوگ چاہیے، تو انہوں نے، ان کی یہ سوچ تھی یا ان کا یہ اندازہ تھا کہ MQM جب کھڑی ہوگی تو پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کٹیں گے، جس سے پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے. مطلب اگر جماعت اسلامی کو دیکھیں، انہوں نے بہت بڑی کمپین چلائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر کسی نے کیمپین چلانے میں اگر کوئی نمبر 1 رہا تو جماعت اسلامی تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر تحریک انصاف، اور MQM تو کہیں تھی نہیں اپنی کیمپین چلانے میں. تو یہ ان کی خواہش تھی کہ MQM کھڑی ہو تاکہ جو ان کے مخالفین ہیں، جن سے ان کو خطرہ ہے، تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، اس میں ان کی بچت ہو جائے. لیکن یہ MQM نے اگرچہ مشکل فیصلہ کیا، لیکن اس سے جو ہے MQM کی میرا خیال ہے کچھ
फेस सेविंग भी हो गई और पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम मिलेगा। अच्छा इमरान साहब, ये एक फिरदौस शमीम नकवी साहब का जो हम सुबह से देख रहे हैं, एक वीडियो है, वो बैलेट बॉक्सेस हैं और उनकी वो सील्स उतार रहे हैं। वो पहले हमने सुबह ये खबर सुनी कि वो क्लेम कर रहे थे कि ये लूज लगी हुई है सील्स, और बाद में वो क्या मामला बना है अभी तक? वो उन्होंने उतारी है सील्स, तोड़ी हैं, या फिर वो लूज लगी हुई थी उनको किया? इलेक्शन कमीशन ने इस पे क्या? भाई ये अगर लूज लगी हुई है तो लूज लगाने को टाइट करना जो है वो फिरदौस शमीम नकवी का काम नहीं है। उनको नोटिस जारी हुआ है और इस तरह की बेकायदगियों की वीडियोस आप मुसलसल सुबह से अब तक देख रहे होंगे। कहीं पे ठप्पे मारे जा रहे हैं, कहीं पे कोई बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा है, कहीं पे मोहरें लगाई जा रही हैं, कहीं पे बैलेट पेपर फाड़े जा रहे हैं। तो ये तो हुआ है और नोटिस तक की रहा है। हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए या जो जनरल इलेक्शन हुए, उसमें जो कुछ जो है इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की इश्तिहारी मुहिम पर भी एतराज किया। लेकिन ये जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके नोटिस सिर्फ नोटिस तक ही महदूद रहते हैं, बेकायदगियों के हवाले से। जहां तक